ابھی آپ کو براہ راست لے چلیں گے پیٹر رہنما میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اس کے حوالے سے انہوں نے مغربی ممالک کے لیے میسج دیا ہے کہ مغربی ممالک کا وہ ویلیو سسٹم، ان کے وہ موریلٹی کدھر گئی جس کا وہ چرچا کرتے ہیں۔ آپ فلسطین میں دیکھیں، غزہ میں دیکھیں، وہاں پہ مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، وہاں پہ کوئی بات نہیں کر رہا، اور یہاں پہ ایران کی سرزمین پہ حماس کے لیڈر اسماعیل ہانیہ صاحب کو شہید کیا جاتا ہے، اس کی ہم لوگ پرزور مذمت کرتے ہیں۔ ایسی اقدامات کے ساتھ مسلمانوں کے دلوں میں غم و غصہ بڑھتا ہے کہ جہاں پہ انصاف نہ ہو، جہاں پہ بین الاقوامی دنیا میں عدل نہ ہو، اور یہی وجہ ہے کہ اسرائیل آج وہ ہر قدم غلط اٹھاتا ہے اور اس کو روک ٹوک کرنے والا کوئی نہیں۔ مغربی ممالک کو چاہیے کہ وہ فل فور فلسطین میں امن کے لیے کام کریں اور سارے ممالک مل کے فلسطینیوں کے لیے امن یقینی بنائے۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا خصوصی پیغام 5 اگست 2024 بمقام صوابی اور ٹائم 4 بجے، خان کی پکار، عوام کی للکار، جتنے پاکستانی ہمارے عمران خان صاحب کے چاہنے والے ہیں امنڈ کے پہنچے وہاں پہ۔ آپ نے اپنی لیڈر کے خاطر وہاں پہ دنیا کو ثابت کرنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی مقبول ترین پارٹی ہے، اور یہ آپ نے اپنے لیڈر وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ محبت کا اصلی ثبوت آپ نے دینا ہے انشاءاللہ۔ وہاں پہ ہمارے میزبانان میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین خان صاحب ہوں گے، یہاں پہ میرے بائیں طرف اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر صاحب، میرے دائیں طرف عاطف خان صاحب، شاہرام خان صاحب، علی محمد خان صاحب، یہ ہمارے انشاءاللہ تعالی وہاں پہ میزبانان ہوں گے اور بھرپور جلسہ ہوگا ہمارا۔ بہت شکریہ جی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسد کیسر صاحب، میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ آج جو ہماری ملاقات ہوئی ہے اس پہ ایک تو یہ بھی ہمارا طے ہوا کہ جو الائنسز ہم بنا رہے ہیں انشاءاللہ آئندہ 15 دن کے اندر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ایک بڑا گرینڈ الائنس بنائیں، اور اس پہ ہم تمام ان پولیٹیکل پارٹیز کو ساتھ پلائیں جو پولیٹیکل پارٹیز اس وقت اس رجیم کے خلاف آواز اٹھا رہی ہیں، وہ بلوچستان کے ہوں، وہ سندھ کے ہوں، وہ خیبر پختونخوا کے ہوں، وہ پنجاب کے ہوں، وہاں جہاں سے ہو، اور جو اس وقت روڈ پہ لوگ ہیں، جو اس وقت تحریک چلا رہے ہیں، ان سب کو ہم اکٹھا کر رہے ہیں انشاءاللہ آئندہ 2 ہفتوں میں جو ہم ایک بڑا گرینڈ الائنس بنائیں گے۔ نمبر 2 جو ہمارا جلسہ ہے، ایک تو جو مریم صاحب نے کہا کہ اس کا بنیادی مقصد جو عمران خان کو ناجائز طور پر گرفتار کیا گیا، جو کہ ایک سابق وزیر اعظم ہے جس نے ورلڈ کپ جیتا، جو پاکستان کی ایک بہت بڑی پرسنالٹی شخصیت ہے پوری دنیا میں جاننے والا، تو اس کے حوالے سے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ عمران خان اور جو ہمارے سینئر لیڈرشپ ہے، شاہ محمود قریشی صاحب اور دیگر جو پنجاب کے ہمارے لیڈرشپ ہے، اور جو ہمارے سوشل میڈیا سے تعلق رکھنے والے ورکرز ہیں اور خواتین، سب کے لیے ہم نے آواز اٹھانا ہے۔ میں تمام ورکر کو ثوابی کے لیے دعوت دیتا ہوں کہ آپ جہاں بھی ہو، آپ کوئٹہ میں ہو، آپ کراچی میں ہو، آپ بلوچستان میں ہو، آپ جو ہے نا کشمیر میں ہو، آپ گلگت بلتستان میں ہو، آپ پنجاب میں ہو، آپ خیبر پختونخوا کی جس علاقے سے تعلق رکھتے ہوں، تو آپ سب کو پہنچنا ہے، سندھ کے لوگوں کو سب کو ہم دعوت دیتے ہیں تاکہ ہم بتائیں کہ یہ ملک قانون اور آئین کے مطابق چلے گا، یہ ملک جو ہے نا سرزمینی بے آئین نہیں ہے، یہاں ہم نے زندگی گزارنی ہے آئین کے مطابق گزارنی ہے۔ آخر میں یہ بات کرتا ہوں کہ جو انہوں نے مہنگائی کر دی ہے، جنہوں نے جو سب سے زیادہ جو بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے، کسی طور پر منظور نہیں ہے۔ جو جماعت اسلامی نے اس حوالے سے اپنا دھرنا دیا ہوا ہے، ہم اس دھرنے کو سپورٹ کرتے ہیں اور ان کے مطالبات کو بھی سپورٹ کرتے ہیں۔ عمر صاحب یہ بتائیے گا کہ خان صاحب نے اس دن صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا
گیا ہے, کوئی ٹیم بنائی گئی ہے جو جماعت اسلامی سے جائے گی ان کے ساتھ؟ چودھری صاحب بہت شکریہ, بڑا اچھا سوال ہے. اور ابھی جس طرح اسپیکر اسد کیسر صاحب نے بھی بات کی ہے, تو ہم لوگ ایک تحریک تحفظ آئین پاکستان ہمارا اتحاد ہے, اس کے حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ضرور بات چیت ہوگی, کیوں نہیں. موقف ان کا بالکل درست ہے, آج بھی وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے, اور ہمارا موقف, ہمارا سٹینڈ سارے الائنس کے ممبرز کا, جماعت اسلامی کا, یہی ہے. یہ بتائیے کہ عمران خان صاحب نے اور اس پہ سوری ایک بات میں بتا دوں کہ یہ بجلی کے, کیونکہ میں خود پاور منسٹر, انرجی منسٹر رہ چکا ہوں, ہم نے پریس کانفرنس بھی کی تھی, شبلی فراز صاحب نے اور میں نے, اور شیخ اکرم وقاص صاحب نے. واضح طور پہ بتا دوں, بجلی کے نرخوں میں جو اضافہ ہو رہا ہے, یہ اس وقت پیپلز پارٹی اور بالخصوص مسلم لیگ نون نے جو پاور پلانٹس لگائے ہیں, یہ کیپیسٹی پیمنٹس مہنگے داموں لگے ہیں, غلط لگے ہیں, ان کی غلطی ہے. اب تو کوڑے پہ بھی ٹیکس لگا دیا گیا, آٹے پہ ٹیکس لگا دیا گیا, بجلی پہ ٹیکسز ہیں, تو میڈیسن مہنگا اور مسئلہ پھر وہیں پہ بات آئیں گے کہ آصف علی زرداری کو دیکھیں کہ آپ کا 88 کروڑ روپیہ پریزیڈنٹ ہاؤس کا خرچہ بڑھ گیا ہے. آپ کا شہباز شریف کے وزیر اعظم ہاؤس کا دیکھیں, اور آپ ان کے فورن ٹرپس کا دیکھیں. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے خرچے کم کیے تھے, یہاں پہ ابھی یہ پھر بڑھا رہے ہیں. عوام کے اوپر ٹیکسز اور بوجھ اور اپنے لیے مزے, یہ فرق ہوتا ہے. صاحب یہ بتائیے کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کو تیار ہے, وہ اپنا نمائندہ مقرر ہے. آج آپ لوگوں کی سینئر لیڈرشپ کی ملاقات ہوئی ہے, پالیسی لائن دی گئی ہے کہ آخر ان ملاقات کو آگے کس طرح بڑھائیں گے آپ لوگ؟ نہیں, ایسی کوئی بات آج ہماری سچ نہیں ہوئی ہے. وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے واضح کیا ہوا ہے. سب سے پہلی بات, اسی مقام پہ پچھلے جمعرات کے دن بھی بات ہوئی, میں نے پریس کانفرنس بھی کی تھی, ہمارے ساتھیوں نے, اسد کیسر صاحب میرے ساتھ ہیں, باقی ساتھی تھے. واضح طور پہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ملک کی سب سے مقبول ترین پارٹی ہے. وزیر اعظم عمران خان صاحب مقبول ترین لیڈر ہیں. 90% عوام پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہے. فوج عوام میں سے ہوتی ہے. فوجی ماؤ سیٹونگ کا میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں, اس نے انگریزی میں کہا واٹ از دی آرمی, دی آرمی از ان پیپل ان یونیفارم, یعنی کہ فوج کیا ہے, آپ عوام کو وردی پہنا دیں تو وہ آپ کی فوج ہے. تو لہٰذا فوج کے درمیان اور عوام کے درمیان مسلم لیگ نون یہ لوگ اپنا فاصلہ بڑھا رہے ہیں. وجہ کیونکہ انہوں نے, ان کے مقاصد جو ہیں وہ کرپشن ہے. انہوں نے اپنے این آر او لے کے یہ لوگ آئے ہیں. نواز شریف کو دیکھیں, جب تک جسٹس بنجال تھے وہ ملک میں واپس نہیں آیا. جس وقت چیف جسٹس چینج ہوئے, قاضی فیض عیسیٰ آئے تو وہ ملک میں آئے, این آر او لے کے آئے نا, اپنے کیسز ختم کر کے آئے. یہ فرق ہے. آپ لوگ ایک طرف جلسے کر رہے ہیں, ظاہری بات ہے, آپ نے کہا کہ عمران خان سمیت تمام اسیران کے لیے, رہائی کے لیے ہم آواز اٹھائیں گے. آپ کی جو اس وقت قیادت اس وقت جیلوں سے باہر ہے, ان کے اوپر سب سے بڑا الزام یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ اقتدار میں ہیں, اپوزیشن لیڈر ہیں, ایک اسٹیٹس انجوائے کریں, لیکن آپ لوگ عمران خان کے لیے کچھ نہیں کر سکے, ان کی رہائی کے لیے کچھ نہیں کر سکے. کوئی ایسے اقدامات, کوئی ایسی بات چیت, کوئی ایسا قانونی طور پر کوئی لائے عمل نہیں ہے کہ مطلب؟ دیکھیں جی, یہ بڑا آسان ہے. یہاں پہ آپ لوگ کھڑے ہیں, یہ ڈیالہ جیل کی دیواریں ہیں. یا تو آپ کہیں کہ جی لوگ راکٹ لانچر لے کے تو یہاں پہ ہلا بولیں, جیل پہ نکال کے لے جائیں, وہ تو دوسری بات ہے. قانونی طور پہ اس وقت آپ سی جے اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق ہو گئے, سی جے آپ کے سپریم کورٹ آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ اور ان لوگوں کو تو کیس ہی نہیں سننا چاہیے وزیر اعظم عمران خان کا. ان کی اہلیہ جو ہیں سرینا صاحبہ, انہوں نے وزیر اعظم عمران خان صاحب اور آپ کے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف آرٹیکلز لکھے, بیانات دیے. ان کو اس پروسیس میں نہیں ہونا چاہیے. اور ابھی تک سی جے عامر فاروق صاحب کو ابھی تک وزیر اعظم صاحب کا میرا خیال ہے توشخانہ کا کیس ہے, انہوں نے سنا ہی نہیں. ان کو سننا چاہیے, یا پھر وہ کسی اور جج کو دیں اور وہ سنیں, اور اس پہ صحیح جو حق کا فیصلہ ہے وہ ہونا چاہیے. تو لہٰذا جوڈیشل پروسیس میں بشرا بی بی کا دیکھیں, ان کا توشخانہ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, ان کو کیوں رکھا گیا ہے؟ اسی اڈیالہ جیل کے سامنے ہمارے سینیٹر اعظم خان سواتی صاحب اور میں خود آئے تھے, آپ موجود تھے اس وقت چودھری صاحب. رات کو 5 گھنٹے ہم لوگ یہیں پہ کھڑے رہے. کیا پتہ لگا دوسرے گیٹ پہ آپ کی نائب کی ٹیم آئی, حاضری ڈال کے وہ لوگ چلے گئے, انہوں نے پھر اریسٹ کر دیا. یہ روپکار ہمارے ہاتھوں میں تھے. ہمارے وکیل کو, انتظار پنجوتا صاحب کو, اڈیالہ جیل کی ایڈمنسٹریشن نے, اور یہاں کے اندر ایک کرنل ہے اور میجر ہے, انہوں نے وہاں پہ ان کو یرغمال بنایا ہوا تھا. یہ کوئی انسانیت ہے؟ تو لہٰذا جسٹس سسٹم کو, ان کو یہ چاہیے کہ صحیح قسم کا جسٹس کریں. ابھی ہمارے جو
साथी हैं अडयाला जेल में और बाकी जगहों में उनको रखा हुआ है, अभी भी फैसला महफूज हुआ है। हमारे सोशल मीडिया टीम के लोग हैं, रऊफ हसन साहब है, रऊफ हसन साहब ज़ईफुल उमर शख्स हैं, उनको सीडीडी के तहवील में मतलब वहाँ पे रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है कि किसी को उन्होंने 3 लाख रुपए दिया था कि बारूदी मवाद पीटीआई के अपने दफ्तर के अंदर रखे हो। यार खुदा का खौफ करो, कोई अकल करो, इतना भी डफर ना बनो ना, कम बनो तो कम बनो जरा। अच्छा सर, 5 तारीख को आप स्वामी में जलसा करने जा रहे हैं, फिर आपने कहा कि आप केपी और पंजाब के बॉर्डर पे आप जलसा करेंगे। आपके कारकुनान जो उनकी गिरफ्तारियों का दोबारा से सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया है। आज आपकी इतनी बड़ी तादाद में कारकुन जो है वो जेलों में है, आप अपील भी कर रही है कि हमारा जो एक मैंडेट वापस किया जाए, कारकुनान की रिहाई जो पूरी को यकीनी बनाया जाए। तो एक मरतबा फिर से कारकुनान के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया, तो क्या ना सिर्फ कारकुनान लीडरशिप के खिलाफ, मेरे खिलाफ खुद मेरे खिलाफ वारंट गिरफ्तारी है। पिछले दिन हमारे एमएनए हाजी इम्तियाज साहब को अंदाजा लगाएं, उनको पहले इंटेलिजेंस एजेंट, अभी मैं नाम लूंगा तो फिर मैं नाम लेने से मुझे कोई नहीं है, पर आप खुद उसको वो सेंसर करना शुरू हो जाएंगे तो मैं इंटेलिजेंस एजेंसीज में कह दूंगा। इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोगों ने टक्कर मारी, वो अपनी वालदा की इयादत के लिए जा रहे थे, टक्कर मार के उनको वहां पे उन्होंने निकाला और सीटीडी के पास अपना एंटी करप्शन के पास रखा। ये सारे हमारे ये हाफिज फरद साहब मौजूद हैं, इनके खिलाफ एस के पर्चे एंटी करप्शन के सारों के खिलाफ हैं। और फिर हाजी इम्तियाज साहब को उन्होंने 2 दिन पहले, ये हमने प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए भी आतिफ खान साहब और हम लोग सारे स्पीकर के पास गए कि प्रोडक्शन ऑर्डर के जरिए निकालें। अगले दिन ही इंटेलिजेंस एजेंसीज के या किसी भी लोगों ने जाके वहां पे जनाब ये कार्रवाई डाल दी कि पुलिस की तहवील से उनको अगवा करके निकाल के तो गायब कर गए कि जी उनके साथियों ने फायरिंग की। ये कोई अकल वाली बात है? कोई आदमी मानता है इस चीज को? सेम स्क्रिप्ट है जो मोहन सलाई के मैनेजर को सोहेल को किया गया था, वही स्क्रिप्ट मंडी बाउद्दीन के हमारे मुअज़्ज़िज़ एमएनए पे वही स्क्रिप्ट का रेप्लिका किया गया है। बस आपने ओके। इस्तेकाक जमा कराई थी यहाँ पे जो अफसरान आप लोगों को तंग करते हैं, उसके ऊपर क्या अपडेट है? हाँ, वो मैंने स्पीकर कौमी असेंबली को यही बात कही थी कि जी ये आपने हर सूरत में मंजूर करनी है। बहुत शुक्रिया जनाब। पीटीआई रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उमर अयूब ने कहा कि इस्माइल हनिया की शहादत की पुरजोर मजम्मत करते हैं। इसराइल को रोकने वाला कोई नहीं, मगरबी ममालिक फ़लस्तीन में अमन के लिए काम कर रहे हैं।